السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. ایک سورہ فاتحہ پڑھیں تمام شہداء اسلام اول اسلام سے لے کر آج تک، اور خصوصاً وہ شیعہ شہداء پاکستان کے کہ جنہوں نے اس اسلام کے اور خصوصاً تشیع کے درخت کو پروان چڑھایا اپنے خون سے، اور بالاخص کراچی کے بڑے شہید سبت جعفر زیدی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. موضوع یمن ہے یہاں ہماری گفتگو کا. عموماً ایک دور تھا کہ جب حالات کی تبدیلی اتنے عرصے بعد ہوا کرتی تھی کہ اس طرح کے ایشوز پر بات کرنے کے لیے سال 2 سال 3 4 5 سال اس طرح واقعات ہوا کرتے تھے. دور بہت تبدیل ہوا ہے ان خصوصاً آخری 5 سالوں میں. یہ 5 سال عالم اسلام کے لیے بہت سخت سال گزرے ہیں. ایک ایک کر کے ہماری اسلام کی بڑی طاقتوں کو نشانہ بنایا گیا. 3 4 طریقہ کار اپنائے گئے. ان کے درمیان اختلافات اس طرح سے ہوں کہ مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موضوع شروع ہوا افغانستان سے، بات ہے 2001 کی. پھر 2-3 سال کے گیپ کے ساتھ عراق 2003، پھر کچھ گیپ آتا ہے، اور پھر شام بہت بری طریقے سے ملوث کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ لیبیا. شام کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی تعمیرات پر پورا پیسہ بھی ہو گورنمنٹ کے پاس تو بھی اس کو تعمیر کرنے پر 25 سال کا عرصہ چاہیے. یعنی یہ شام کی اس وقت حالت ہے. لیبیا 2 گروہ میں تقسیم، ملک کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. دونوں مسلمان ہیں، دونوں لیبین ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں. عراق جہاں عوامی فوج بنانے کی ضرورت پڑتی ہے داعش جیسی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے. اور بات پہنچی یمن تک. یمن مومنین کے لیے بھی ایک تاریخی حیثیت احادیث کی وجہ سے، احادیث کی وجہ سے ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. بھائی کہ ہم یمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یمن ہی نہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب ایشو کہیں کھڑا ہوتا ہے، کسی ملک میں کھڑا ہو، تو اس کے حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پر ہو کیا رہا ہے، لوگ کتنے ہیں، آبادی کتنی ہے، مسلمان کتنا ہے، شیعہ کتنے، ایشو کیا ہے، کون حامی ہے، کون مخالف ہے. یہ بھی ہم جب ایشو کھڑا ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہمیں حقائق، ملک اسلامی ہے، رابطہ ہے اس کا ہم سے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری کم سے کم، مومنین کی کم سے کم جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پہلے سے علم ہونا چاہیے دنیا کے بارے میں، ان اسلامی بڑے ملکوں کے بارے میں، خصوصاً جن میں احادیث کے ذریعے سے آپ کو پہلے سے اشارہ ملا ہوا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی اہم کام ہونے والا ہے. ان کے بارے میں ہمیں پہلے سے علم ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ہم عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا، واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میڈیا غلط خبریں دینا شروع کر دیتا ہے. ہم حدیث کی بنیاد پہ کوئی اور سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر
پریشان ہوتے ہیں کہ اصل قضیہ ہے کیا. اسی طرح سے جیسے شام ہوا، اسی طرح جیسے لیبیا تھا، اسی طرح جیسے عراق، اور پھر اب آہستہ آہستہ یمن. ہم یمن پر گفتگو کریں گے، تاریخی اعتبار سے بھی انشاءاللہ گوشش کریں گے اس کی موجودہ کیفیت بھی اور کیا اس کا مستقبل ہے. انشاءاللہ ان تین موضوعات کو کوشش کریں گے 20-25 منٹ میں سمیٹ دیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. تاریخ یمن میں کچھ شبہات کا جواب دے رہا ہوں. کچھ ایسے شبہات ہیں کہ جو اردو زبان میں نقل ہو رہے ہیں، کچھ ایسے محمل، کچھ ایسی معترض، کچھ ایسی غلط باتیں ہیں کہ جو یمن کے لیے مشہور کی جا رہی ہیں اردو زبان میں، کچھ ایسی ہیں کہ جو یمن کے لیے مشہور کی جا رہی ہیں عربی زبان میں. ابھی تک وہ آپ تک پہنچے نہیں، ابھی تک ان کا ترجمہ آپ کے لیے ہوا نہیں. وہ الجزیرہ عربی زبان میں، BBC عربی زبان میں، یا مخالفین یمن عربی زبان میں اس وقت پوری طریقے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں یمن کے لیے. مجھے بھی اسی وقت پتہ چلا کہ جب 2 دن پہلے سید حسن نصر اللہ مجبور ہوئے گفتگو کرنے پر، اور بہت تفصیل کے ساتھ سید نے روشنی ڈالی. لبنان کے ایک لوکل ٹیلی ویژن سے وہ تصویر یا وہ باتیں ان کی نشر ہوئیں. ہمارے یہاں بہت مختصر اس کا ترجمہ ہوا، اردو یا انگلش زبان میں بڑا مختصر اس کا ترجمہ ہو کے سامنے آیا. لیکن جب وہ تقریر ہم نے سنی تو پتہ چلا اچھا ہمارے یہاں کسی اور طرح کی شبہات ہیں، یعنی اردو زبان میں، یعنی ہمارے یہاں یہ پاکستان، یہ برصغیر اور عرب دنیا میں یمن کا ایک اور تعارف کروایا جا رہا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں شبہات کے جواب دینے کی. بات بتاتا رہتا ہوں، انشاءاللہ شبہ اگر یاد رہے گا تو شبہ بھی بتاؤں گا تھا کیا. خوب، سید نے فرمایا، ایک شبہ کا جواب دیا. سید نے فرمایا کہ یمن 2500 سالہ پرانی ثقافت رکھتا ہے. یمن 2500 سال پرانی ثقافت رکھتا ہے. عالم اسلام کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اسلام آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 1400 سال نا، 1400 سال، یعنی ابھی اس کو مکمل 1.5 صدی بھی، 1.5 صدی نہیں، 1.5 یعنی 1.5 سال بھی نہیں ہوئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 2500 سال پرانا نظام ثقافتی یمن کا. شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ یمن کے اوپر وحشی ہونے کا الزام ہے، جنگجو ہونے کا الزام ہے، بہت ہی ڈاکو اور لٹیرے قسم کے لوگ ہیں، کسی قانون کو نہیں مانتے. سید کہہ رہے تھے کہ ان کی ثقافت 2500 سال پرانی ہے، اور یہاں پر اسلام بھی پوری دنیا میں بعد میں آیا ہوگا، یہاں اسلام بھی پہلے آیا ہے، اس خطے میں اسلام بھی پہلے پہنچا ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے، مولا کائنات کے 2 سفر ہیں، کم سے کم 2 سفر تحریر ہیں مولا کائنات کے، کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں یمن کی طرف گئے یہاں کے لوگوں کو تبلیغات کے لیے. بعد میں بھی لگتا ہے کیونکہ یہ ذرا عالم اسلام سے ہٹ کر تھا یمن. آپ نے جغرافیہ دیکھا یمن کو، آپ نے اگر ابھی تک نقشے میں نہیں دیکھا تو دیکھیے گا جا کے کہ یہ سعودی عربیہ کے نیچے سمندر کے اوپر، وہ سمندر کے جس کو بحر یا وہ ہند، ابھی تو بحر عدن کے نام سے معروف ہے لیکن اصل میں اقیانوس ہند ہے، اقیانوس ہند ہے. یعنی یہ بالکل آخری کونا ہے جزیرۃ العرب کا بھی، کہ اس کے بعد پھر یہ برصغیر، یعنی پانی کے بعد پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں، یعنی انڈیا پاکستان شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل عالم اسلام کا بھی، جزیرۃ العرب کا بھی آخری حصہ تھا. تو غریب بھی تھا، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ غریب بھی تھا. اس لیے یہاں پر وہ لوگ نہیں گئے اسلام پھیلانے کے لیے جنہوں نے خصوصاً خلفاء کے زمانے میں خوبصورت مقامات کے اوپر تبلیغات کا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے لیے بڑے لوگ راضی ہوا کرتے تھے کہ بھائی ایران جانا ہے، گورنر بن کے ایران جانا ہے، اسلام پھیلانے کے لیے لوگ راضی ہوا کرتے تھے، ہاں ضرور جائیں گے، کیونکہ پتہ تھا بہت مالدار علاقہ ہے. ایران ہوا، مصر ہوا، اردن ہوا، فلسطین ہوا، اس زمانے کا لبنان تھا، یہ سارے علاقے، یا شام خود صحابیوں کا مرکز بنا رہا. لیکن کوئی مخلص اگر مخلص تھا تو وہ بیچارہ آیا یمن کی طرف کہ بھائی اس طرح علاقے میں بھی تبلیغات کرنی ہے. اس لیے یہاں پر عموماً اچھے لوگ آئے کہ جنہوں نے تبلیغات کی، اسلام پھیلا. اور پھر اسلام بھی اہل بیت کے قریب، محبت اہل بیت بہت کتنی ہے کہ جب قیام کی ضرورت محسوس ہوئی اہل بیت علیہ السلام کے ہی اولادوں کو. آپ کو معلوم ہے چوتھے امام کے بیٹے ہیں زید، چوتھے امام کے بیٹے ہیں زید. جب انہوں نے کہا کہ بنو امیہ اور بنو عباس، بنو امیہ کا آخری زمانہ، بنو عباس اس وقت طاقت پکڑ رہے تھے، اور کہا کہ ہمیں قیام کرنا ہے
اہل بیت کے فرزندوں نے کہا ہمیں قیام کرنا ہے، تو یہ زمین سب سے زیادہ ہموار تھی کہ جہاں پر لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور اس کے بعد سے عقیدے کے اعتبار سے یہ 3 چیزیں کہتے ہیں کہ رائج ہو گئی یمنیوں میں، جو آج تک رائج ہیں. بڑی بات ہے، اپنے عقیدے میں پیچھے نہیں ہٹے. آج تک وہ عقیدہ جو اس وقت بنایا، انہوں نے کہا کہ پہلی بات سید ہوں، سادات ہوں، یعنی مراد یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ صاحب علم و شجاعت ہوں، یہ دوسری بات کہی. اور تیسری بات کہی کہ وہ علم ہاتھ میں رکھے ہمیشہ جنگ کا، اور ہاتھ میں اسلحہ بھی ہو. یہ 3 شرائط انہوں نے کہی اور آج تک یہ باقی ہیں. کہا کہ یہ 3 شرائط پائی جاتی ہیں وہ ہمارا امام ہوگا. اور وہ امام اس کو زندہ امام سمجھتے رہے. یعنی ٹھیک ہے چوتھے امام سے وہ 5ویں امام کی طرف نہیں آئے، چھٹے امام کی طرف نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنا امام بنا لیا جس میں یہ صفات ہوں. اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک پوری 1000 سال کی تاریخ ہے. پہلے میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ 600 سال انہوں نے حکومت کی ہے یمن کے اوپر. ابھی جیسے جیسے مطالعہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پتہ چلا ہے کہ 1000 سال کی تاریخ ہے. یعنی 1918 تک، 1918 یعنی آپ کے زمانے سے نزدیک 1918 کی بات کر رہا ہوں، جب خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس وقت تک یہاں پر انہی زیدیوں کی، جنہیں آج حوثی کہا جا رہا ہے، انہی زیدیوں کی حکومت رہی بیشتر یمن پر. تھوڑا بہت علاقہ ہاتھ سے نکلتا تھا، لیکن اکثر یمن کا علاقہ یعنی شمال یمن تو عموماً ان کے ہاتھ میں رہا ہے. تو یہ 2500 سال ان کی ثقافت ہو، 1500 سال سے اسلام یہاں پر ہو، اور 1000 سال سے ان کے ہاں اہل بیت علیہ السلام کی محبت موجود ہو، اور اس میں بھی زیدی طبقہ حکومت میں رہا ہو. یعنی ان کے پاس ہمیشہ حکومت رہی ہو. اور جنگجو اس طرح کے، جنگجو اس طرح سے ہمیشہ جنگجو یعنی رہے، اس پوری زندگی جو گزاری اس میں جنگیں ہی ہوتی رہی. تو جنگجو اس طرح کے کبھی ہتھیار نہ چھوڑو. اور ہتھیار آپ کو معلوم ہے آج بھی کہ اگر وہ کیبنٹ کے ممبر بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہے، تو وہ بھی اگر باہر بھی جا رہا ہے کسی جگہ ملاقات کے لیے، تو وہ چھرا اس نے ساتھ لگایا ہوا ہے، جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں مسلسل ان کے چھرا جو ان کے یہاں لگا ہوا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے ہتھیار کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. یعنی جن کی اس طرح کی 2500 سال پر مشتمل جدوجہد رہی ہو، اور اب یہاں پہنچ کے ان پر 2 الزامات لگائے جا رہے ہوں. ایک یہ ہے کہ یہ بڑے ڈاکو قسم کے لوگ، لٹیرے قسم کے لوگ ہیں، دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں. ایک یہ الزام ہے جو عرب دنیا میں لگایا جا رہا ہے. دوسرا کہا کہ خود ان کا عرب ہونا اور ان کا مسلمان ہونا مشکوک ہے. اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے. کیا مطلب بھائی؟ کہا کہ ایرانی ہیں، لگتا یہ ہے کہ قوم پرانی ہے، ایرانی ہیں، ایرانی یہاں پر رہے ہیں، ایران کے ہاتھوں یہاں پر حکومت پھیلی ہے، ایران کے یہ لوگ حامی ہیں، ابھی بھی ایران ان کی سپورٹ کر رہا ہے. یعنی اس لیے ان کو عربیت سے نکال رہے ہیں، اس لیے ان کو مسلمان ہونے سے نکال رہے ہیں کہ بھائی زیدی فرقہ ہے، یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی یہ تو مسلمان نہیں ہے، کسی ہماری فقہ پر نہیں ہے. یعنی یہ الزام لگایا جا رہا ہے. جبکہ ان کا عرب ہونا، ان کا کلچرل ثقافتی اتنا مضبوط ہونا، ان کا مسلمان مضبوط ہونا، ان کا اہل بیت سے محبت، اور اس کے بعد پھر ان کا جنگجو ہونا، اور وہ بھی جہاد ہمیشہ ظالم حکمرانوں کے خلاف. یہ وہ بات ہے کہ جو وہ ایسی تاریخ ہے کہ جو الحمدللہ اب اپنے ثبوت پیش کر رہی ہے. یعنی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ثبوت پیش ہو رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے، اسی طرح سے ہے. یہ ساری باتیں ابھی ثابت ہو رہی ہیں، اس وقت ثابت ہو رہی ہیں. کیسے؟ میں انشاءاللہ یہ چند باتیں اور کرتا ہوں آپ سے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہ اکبر. میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ تھک جائیں. آپ کو آئیں باغ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا تفصیلی کرتے ہیں اس کو. پہلے تو واقعی خلاصے کے طور پہ گزر رہا تھا، میں تھوڑا سا تفصیلی کر دیتا ہوں اس کو. ایک اور درود پڑھیں محمد والے محمد. یمن کی سرزمین جغرافیہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، بائیں کہ زمین بہت چھوٹی سی نظر آئے گی، لیکن اگر جو اس کو پانی ملا ہوا ہے، جس کو آپ سمندر کہتے ہیں، اگر وہ آپ اس کو دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی چھوٹی زمین نہیں ہے، بنجر زمین نہیں ہے. ہاں غریب رکھی گئی ہے، غلام رکھا گیا ہے. یہ پالیسی آپ کے لیے بھی ہے، صرف یمنیوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے. آپ سے زیادہ، شاید آپ سے زیادہ جو آپ کے پاس زمینی ذخائر، جو آپ کے پاس قدرتی ذخائر، جو آپ کے پاس یعنی پہاڑ، پانی، یعنی یہ لیبر، یعنی افرادی قوت، اسی طرح سمندر، جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ سپر پاور بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، سپر پاور بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں نہیں کہتا
وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں کام کیا ہے وہ کہتے ہیں سرزمین کے بارے میں کہ سپر پاور بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں اتنی معدنیات ہیں اگر اس کے سارے صوبے آپس میں جوڑے رہیں. اسی طرح کی ایک سرزمین ہے یمن. چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, پہاڑ اس کے پاس ہیں, پانی اس کے پاس ہے, لیبر اس کے پاس ہے, جنگجو اس کے پاس ہیں, سمندر اس کے پاس ہے. کون سا سمندر ہے؟ دو طرف سے سمندر لگتا ہو, دو طرح کا سمندر لگتا ہو. ایک میں نے کہا یہ اقیانوس ہند کہلاتا ہے, دوسرا میں نے وہ بتایا کہ ریڈ سی اس کو لگتا ہو, جہاں پر وہ ایک چھوٹا سا سمندری راستہ ہے جسے باب مندب کہتے ہیں, کہ جو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کے اوپر یمنیوں کا یعنی ان حوثیوں کا جنہیں یہ باغی کہہ رہے ہیں اگر کنٹرول ہو جائے تو روزانہ کے جو 50 ٹینکر گزرتے ہیں نا آئل کے, جس کی بنیاد پر یورپ کی انرجی, یورپ میں لائٹ جلتی ہے, یورپ میں انرجی ہے, اگر یہ باب اس کو بند کر دے باب مندب کو تو 2.5 دن کہتے ہیں لوگ, 3 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں گزرنا کہ گھٹنا ٹیک دے گا یورپ یمن کے آگے کہ بابا اس باب مندب کو کھولو. کوئی چھوٹی سرزمین نہیں ہے, قیمتی سرزمین ہے, لیکن پھر بھی غریب رکھی گئی. کیوں؟ کیونکہ برابر میں تھا سعودی عربیہ. کب سے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ بابا ان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے, یہاں پر تو زیدی ہیں. زیدی وہ ہیں جو اہل بیت سے نزدیک ہیں. ہاں خوب زیدیوں کے اندر بھی اختلافات ہیں جن کا ابھی کھل کے بات کرنے کی بات نہیں, ان کے اپنے گروپس کو بیان کرنے کی ابھی فی الحال محسوس نہیں کر رہا ضرورت. ان کے اپنے بھی گروپنگ ہے. اس گروپنگ کے اندر اب سب سے زیادہ زیدی وہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہو گئے. ہاں فقہی اعتبار سے وہ ابھی بھی حنفیہ کے نزدیک ہیں, فقہی اعتبار سے. عقیدت کے اعتبار سے شیعوں کے نزدیک ہیں. یعنی سمجھتے ہیں دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, اصول دین اور فروع دین. ہم کہہ رہے ہیں فروع دین میں ابھی بھی وہ حنفیوں کے نزدیک ہیں, لیکن اصول دین میں وہ اہل بیت علیہ السلام یعنی تشیع سے نزدیک ہیں. لیکن وہ شیعہ کہتے بھی نہیں اپنے آپ کو, انہیں پتہ بھی نہیں کہ بھائی کیوں آپ ہمیں شیعہ کہہ رہے ہیں. انہیں خود عجیب سا لگتا ہے کہ جب پوری دنیا کہتی ہے کہ زیدی جو ہے شیعہ ہیں, وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے بھائی, ہم خود نہیں کہتے اپنے آپ کو شیعہ ہیں, ہمیں خود کہہ رہے ہیں, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. اب الحمدللہ ان کے کہنے کی وجہ سے زیدی متوجہ ہوئے ہیں کہ پڑھنا پڑے گا بھائی تشیع ہے کیا. اور یہ بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس پر امریکہ, یورپ, اسرائیل اور سعودی عربیہ کا, جنہوں نے اتنی بڑی قوم کو, کتنی بڑی قوم, 2.5 کروڑ کا ملک ہے, 2.5 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. دنیا کے 4 ممالک ہیں 2.5 کروڑ کے نزدیک, جس میں خود یمن ہے, دوسرا سعودی عرب ہے, تیسرا عراق ہے, چوتھا افغانستان ہے. یہ 4 ملک ہیں جو 2.5 کروڑ کے نزدیک ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے پاپولیشن بھی کوئی 2-4 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ, 12 لاکھ, 20 لاکھ آدمی کی بات نہیں ہو رہی. اب اس کا اگر 45% وہ خود کہیں کہ زیدی ہیں اور ہمارا نظریہ 55% کا ہے, 55% اگر زیدی ہوں 2.5 کروڑ کا 55%, تو اندازہ لگائیے پھر کیا ہونے والا ہے. کتنی بڑی سوئی ہوئی قوم کو, غیر متوجہ قوم کو انہوں نے جگہ بھی دیا, جھنجھوڑ بھی دیا, اور یہ بھی کہہ دیا تم شیعہ ہو. اور وہ بیچارے متوجہ ہوئے کہ اب ہم سوچیں, سمجھیں, پڑھیں, دیکھیں تشیع ہے کیا جو ہمیں کہا جا رہا ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے ایران سپورٹ کر رہا ہے, تو بھائی یہ پوچھو ایران ہے کیا کہ جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. اب وہ متوجہ ہوئے ایران کی طرف کہ بھائی ایران سے پوچھو کون سا ایران ہے کہ جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, کون سی تشیع ہے جس کا ہم پر الزام لگ رہا ہے, اور ہمیں قربانیاں شیعہ ہونے کی بنیاد پہ دینی پڑ رہی ہیں. اب الحمدللہ ان کی وجہ سے خدا کا شکر ہے 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ایک دم تیزی سے تشیع کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. اور یہاں پر صرف اتنا سا مسئلہ نہیں ہے, بقیہ جتنا بھی اہل سنت طبقہ پایا جاتا ہے یمن کا, وہ زیادہ تر اہل سنت شافعی مذہب کے لوگ ہیں. شافعی مذہب اہل بیت سے سب سے زیادہ نزدیک ہے. بچوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے یہاں 4 فقہ ہیں. اہل سنت کے 4 فقہ ہیں, ہماری 1 فقہ ہے, ہم جعفری فقہ ہیں. پتہ ہی ہے آپ کو, ہم جعفری فقہ ہیں, ہمارے فقہ جعفریہ ہے. اہل سنت میں 4 فقہ ہوتی ہیں. معروف سب سے زیادہ وہ ہے جو پاکستان کے اندر ہیں, ہم کہتے ہیں بریلوی ہیں. اس کے علاوہ بریلویہ جن کو ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ کے ماننے والے یعنی حنفی ہیں. ان کے علاوہ سب سے زیادہ دنیا میں شافعی پائے جاتے ہیں. شافعی بڑا مذہب یمن کا بھی تھا, بڑا مذہب الحمدللہ ترکی کا بھی ہے, بڑا مذہب مصر کا بھی ہے, بڑا مذہب فلسطین کا بھی ہے, بڑا مذہب لیبنان کا بھی ہے. شافعی مذہب یہ بہت بڑا مذہب ہے. دوسرے نمبر پر, یہ 2 نمبر ہو گیا, تیسرے نمبر کے اوپر دنیا میں مالکی پائے جاتے ہیں. حضرت مالک, ان کے جو مالک تھے, مالک ان کے ماننے والے زیادہ تر شام میں ہیں. ان کے ماننے والے زیادہ تر جو ہے وہ اردن میں ہیں. ان کے ماننے والے زیادہ تر سوڈان میں ہیں, یا میں کہ سوڈان میں حنفی بھی ہیں لیکن مالکی بھی ہیں. یہ تیسرے نمبر پر ہے. چوتھے نمبر پر مسلمانوں میں حنبلی پایا جاتا ہے, جن کی اکثریت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے سعودی عربیہ میں, جو حضرت حنبل کے ماننے والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, جو بہت نزدیک ہو گئے ہیں وہابیت سے. پاکستان میں بھی ہیں بھائی, کا پاکستان مکس ہے. پاکستان کے اندر وہابیت دونوں گروپوں میں داخل ہو گئی ہے. حنبلی بھی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں ہمارے بیشتر, وہ بھی ہو گئے ہیں اس وقت وہابیت. اور دوسرے نمبر پہ یہاں پر کچھ حنفی, جیسے جماعت اسلامی ہے آپ کی, جماعت اسلامی بھائی کے حنفی مکتب کے لوگ ہیں, لیکن یہ نزدیک ہیں دیوبند سے یعنی وہابیت سے. خوب,
تو وہ شافعی مذہب کے ماننے والے تھے یمن میں دوسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پر زیدی ہیں, دوسرے نمبر پر شافعی مذہب کے ماننے والے ہیں. وہ سب اہل بیت سے نزدیک ہیں. یعنی جو موجودہ قیام شروع ہوا تو اس میں خالی زیدیوں نے قیام نہیں کیا ہے. اہم بات ہے یہ, اس میں سب شامل ہوئے. اسی لیے تو سعودی عربیہ مجبور ہوتا ہے کہ 11 ملکوں کا اتحاد بنائے. دیکھیے آپ ہی کا میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا باغی گروپ ہے جس نے ایک صدر کو ہٹا کے پھینک دیا اور اس کے بعد ملک پہ قبضہ کر لیا. عجیب بات ہے, ایک تو چھوٹا سا گروپ بھی کہہ رہے ہو, طاقت اتنی ہے کہ صدر کو باہر نکال دیا, اور دوسری طاقت اتنی ہے کہ پورے یمن پہ قبضہ بھی کر لیا, اور تم دلیل بھی دے رہے ہو اس کے اوپر. کیا دلیل دے رہے ہو؟ کہ بھئی 11 ممالک تمہیں چاہیے, کم سے کم 11 ملک چاہیے تاکہ تم ان سے لڑنے آؤ. یعنی تمہاری بھائی کی دنیا کے اندر معروف ہے, سعودی عربیہ دنیا میں معروف ہے اس وقت اسلحہ خریدنے میں پہلے نمبر پر تھا. کئی سال سے پہلے نمبر پر آ رہا ہے اسلحہ خریدنے میں. دنیا کا اسلحہ جرمنی بنائے, فرانس بنائے, امریکہ بنائے, اسرائیل بنائے, جو بھی بنائے, سعودیہ پہلے نمبر پر ہے اسلحہ خریدنے میں. تمہارے پاس اتنا اسلحہ ہے اور اس کے بعد تم 11 ملکوں کی سپورٹ لے رہے ہو. پھر تمہیں زمینی فوج چاہیے, تم پاکستان سے کہتے ہو فوج دو, تم مصر سے کہہ رہے ہو فوج دو, تم یمن, تم سوڈان سے کہہ رہے ہو فوج دو, ترکی سے کہہ رہے ہو فوج دو, زمینی فوج دو. یعنی تمہیں 4 ملکوں کی زمینی فوج چاہیے, تمہیں 9-10 ملکوں کی ہوائی فوج چاہیے, تمہیں اس کے بعد دریائی فوج چاہیے, اور لڑنے تم چھوٹے سے باغی گروپ سے آ رہے ہو. یمن کے اندر جو چھوٹا سا باغی گروپ ہے, ہمارا میڈیا قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یمنی خواہش ہے, ان کے لیڈر نے خطاب کیا چند دنوں پہلے, اس نے کہا ہماری خواہش ہے کہ کوئی دوسرا ملک نہ آئے ہم سے لڑنے کے لیے, ہمیں لڑنے دیں سالی سعودیہ سے اور ان عرب ریاستوں سے کہ جنہوں نے آج تک ہمارا استحصال کیا ہے. کیا کیا استحصال؟ اب یہ سنیے گا توجہ سے. یمن غریب رکھا گیا, بائیں کے امیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, غریب رکھا گیا, بائیں کے طاقت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, پاکستان کی طرح. پاکستان میں کہہ چکا ہوں وہ صلاحیت ہے کہ آپ دنیا کی بڑی طاقت بن سکتے ہیں, بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں, لیکن آپ کو غریب رکھا جائے گا. آپ کے ایشوز حل نہیں کرنے دیے جائیں گے, آپ کے اختلافات ہمیشہ رہیں گے, قبائلی, زبانی یعنی لسانی جس کو آپ کہتے ہیں, قبائلی جس کو آپ کہتے ہیں, مذہبی جن کو آپ کہتے ہیں, یہ اختلافات ہمیشہ رہیں گے. ہم آپس میں لڑتے ہی رہیں گے. ان سے جان چھوٹے گی, مہنگائی ہمارا کمر توڑ دے گی. مہنگائی سے بچ رہے ہوں گے تو گندگیاں, علاقے کی گندگیاں بھی کمر توڑ دے گی. کیا مطلب یہ کہ کبھی بھی جعفر طیار کی روڈوں سے سوال ہی پیدا نہیں تو پانی ختم کرتے بیٹھے ہم. یعنی ہمیشہ اپنے راستے بدلتے رہیں گے. آگا یہاں سے مت جائیے گا, کیا ہوا ہے یہاں بہت زیادہ پانی ہو گیا, اچھا یہاں چلتے ہیں. اب یہاں سے مت جائیے گا, یہاں پہ خراب ہو گیا, وہاں سے چلتے ہیں. یعنی ہم یہ جو کرتے رہیں گے ہمیشہ. یہ میں اس مثال اس لیے دے رہا ہوں, پورے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. پورے پاکستان کی حالت یہی کی ہوئی ہے جیسی آپ کے یہاں کی ہوئی ہے. پورے پاکستان کی کیوں کی ہوئی ہے بابا؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رہے. ہمیشہ اپنے چھوٹے مسائل میں پھنسے رہو, ہمیشہ اپنے انہی ایشوز میں پھنسے رہو. کبھی نہ گورنمنٹ سے پوچھ سکو کہ بھائی اگر انرجی ایشو سب سے بڑا ایشو ہے تو کیوں نہیں پائپ لائن جب دینے کے لیے تیار ہے اور انرجی کے مسئلے ہمارے ایران حل کر سکتا ہے تو کیوں نہیں ہمارے ملک میں یہ لائن آتی ہے اور کیوں نہیں ہم اپنی انرجی کے ایشو حل کر لیتے؟ آپ کو سوچنے سمجھنے کی طاقت ہی نہیں ہے, آپ کو اس طرف جانے نہیں دیا جائے گا. جب بھی آپ سوچیں گے کبھی دھماکے ہو جائیں گے, کبھی اسکولوں میں دھماکے کر دیں گے, کبھی سپہ صحابہ کھڑی کی, پھر فلاں کھڑے کی, اب داعش کو کہہ رہے ہیں ملک میں آ رہا ہے. بہرحال تو آپ طاقت رکھتے تھے, آپ کو نہیں بننے دے رہے. یہی حال یمن کا کیا, لیبر کے طور پہ دیکھتے رہے. یعنی یہ کویتی, یعنی یہ قطری, یعنی یہ عرب امارات جس کو آپ دبئی اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ان کے ریاستیں کہلاتی ہیں. اس کے بعد آ جائے سعودی عربیہ. یہ 5 ملکوں نے یمن کو لیبر کے طور پہ رکھا ہوا تھا تاکہ جب بھی سستی لیبر چاہیے ہو ہمیں یہاں سے ملتی رہے. اور یہی ہو رہا تھا. آرمی پاکستان سعودی عربیہ کی آرمی کا 40% یمنی ہے, آرمی کا 40% یمنی ہے. ان کے گھر میں لیبر 11% یمنی ہے. سعودیوں کے گھروں میں لیبر 11% یمنی ہے. اور اسی طرح سے بقیہ جو لیبر کارخانوں میں ہے, جو لیبر روڈوں پر ہے, اس کو لگائیں تو وہ بھی کوئی 20-25-30% تک نکل آئے گی کہ جو یمنی ہے. یہ صرف یمن میں نہیں, یہ صرف سعودیہ میں نہیں تھا, یہ عرب ساری ریاستوں میں ایسا ہی تھا. اب انہوں نے انگڑائی لی ہے. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے, اب یمنیوں نے انگڑائی لے لی. انہوں نے کہا بھائی نہیں چلے گا, کب تک اس طرح کے حکمران ہم پہ مسلط رکھو گے کہ جو ہمارے مفادات سے زیادہ تمہارے مفادات کے اوپر نظر رکھتے ہیں؟ کب تک تو ہمارے بجائے سعودی عربیہ ہی کے مفادات کو دیکھتے رہو گے؟ جیسے پاکستان سے اگر نواز شریف صاحب سے پوچھیں گے بھائی تمہیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے یا سعودیہ کا مفاد عزیز ہے, کہیں گے بھیا سعودیہ کا مفاد عزیز. سیدھی سی بات ہے, سعودیہ نے تو بچایا ہے. مشرف تو ٹانگ رہا تھا, آپ کو معلوم ہے, مشرف تو ان کو ٹانگنے والا تھا نا, نواز شریف صاحب تو ٹانگنے والے تھے. سعودی عربیہ نے مداخلت کر کے کہا کہ اتنا سارا آئل دیں گے, ہمیں دے دو. ہم نے دے دیا. ہم نے کہا بھائی بڑی بات ہے, آئل کے بدلے وزیر اعظم. دیکھیں نا ہماری حیثیت دیکھ لیا آپ نے, آئل کے بدلے وزیر اعظم, آئل لے لیا, وزیر اعظم دے دیا. بعد میں انہوں نے کہا یار یہ واپس لے لو. ہم نے کہا اچھا پھر آئل چاہیے, مشرف ہی آئل اور دے دیں. پھر انہوں نے تھوڑا آئل دے دیا اور پھر مشرف بھی واپس کر دیا, اپنا نواز شریف بھی واپس کر دیا, پھر ہمیں مل گیا. اسی لیے تو یہ آدمی بھاگ کے سعودی عربیہ جاتا ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ بھائی مفادات سعودیہ کے, پھر کیوں عرب امارات سے ہم کیسے لڑیں گے؟ ہمارے سارے اثاثے تو وہیں پر ہیں,
ہمارے جتنے بھی کرپٹ حکمران ہیں انہوں نے پاکستان سے چوری کیا ہے, پاکستان کو لوٹا ہے. عرب امارات میں بلڈنگز بنائی ہیں, بزنس سارا ان کا وہاں پر ہے, پیسہ سارا ان کا وہاں پر ہے, بینک سارے ان کے وہاں بھرے ہوئے. یہ کیسے اسٹینڈ لے لیں گے سعودیہ کے خلاف؟ یہ کیسے اسٹینڈ لیں گے عرب امارات کے خلاف؟ یہ کیسے اسٹینڈ لیں گے قطر کے خلاف؟ یہ تو لے ہی نہیں سکتے, ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کویت کے خلاف بولیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بولیں گے, کیسے بولیں گے؟ مفادات کا مسئلہ ہے, نہیں بول سکتے یہ. بہرحال یمن انہوں نے سوچا کہ اسی طرح کی ایک سرزمین ہے, ہمارے لیے لیبر کا کام کر رہی ہے, آج تک ہم نے غریب رکھا ہے, ان کے منابع کو ہم لوٹ رہے ہیں. 3 صوبوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, یمن کے 3 صوبوں پر 100 سال سے سعودی عربیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے. یعنی یمن کے لوگ آواز ہی نہیں اٹھا سکتے کہ بھائی یہ جیران, یہ نجران, یہ سارے ہمارے علاقے, جیزان اور نجران اور فلاں ایک نام بول گیا, یہ تینوں ہمارے صوبے ہیں, یہ ہمیں ہمارے حوالے کرو. یہ آئل ساری دنیا, اتنا بڑا آئل ہے اس علاقے کے اندر, یہ سارا ہمارا پیسہ ہے, یہ ہمیں ملنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, کبھی بھی پاکستان, کبھی بھی یمن کے لوگ متوجہ نہ ہوں, کبھی بھی متوجہ نہ ہو. 6 جنگیں کر چکا ہے سعودی عربیہ, 6 جنگیں کر چکا ہے. آپ مت یہ سمجھیے گا کہ پہلی جنگ ہے. پاکستان کا میڈیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ سعودی عربیہ, اور انہوں نے بڑے غلط انداز میں انہوں نے یہ شو نہیں کیا کہ یہ جنگ سعودیہ نے شروع کی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جنگ یمنیوں نے شروع کی ہے. بھائی کبھی ایک دفعہ بھی یہ بات ہوئی, ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مکے کو اور مدینے کو خطرہ ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی مکے مدینے کو کیسے خطرہ ہے؟ کہا یمنیوں سے خطرہ ہے. عجیب بات ہے بابا, یمن جنگ کر رہا ہے کیا؟ نہیں, جنگ تو سعودیہ کر رہا ہے. تو پھر یمن جنگ سعودیہ کر رہا ہے, خطرہ بھائی نہ کرو جنگ. اگر مدینہ مکے کو خطرہ ہے کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اپنے صدر کو بچانے کے لیے آئے, منصور ہادی کو, اتنی اس کی ویلیو ہے کہ اس کو بچانے کے لیے آئے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کو بچائیں گے تو سارا ملک ہمارے ہاتھ میں رہے گا نا. اگر یہ عوامی حکومت بن گئی, اور یہ عوامی حکومت ہے, 55% ان کی طاقت تھی الحمدللہ زیدیوں کی. حوثی ان کا ایک قبیلہ ہے, سارے زیدی لیں تو 45%, 55% ہیں. حوثی ایک قبیلہ ہے زیدیوں کا, حاشدی دوسرا قبیلہ ہے جو بڑا قبیلہ ہے. زیدیوں حوثیوں سے بھی زیادہ بڑا قبیلہ حاشدی ہے. اور ان کے درمیان تیسرا بڑا قبیلہ حضر الموت کا ہے, لیکن چلے اس میں کم پائے جاتے ہیں ہمارے زیدی, زیادہ تر اس میں اہل سنت دنیا پائی جاتی ہے. اب یہ یا احمری چوتھا بڑا قبیلہ ہے, احمریوں میں بھی زیدی زیادہ پائے جاتے ہیں. مسئلہ یہ کہ قبائلی دنیا اور اس میں بھی زیدی زیادہ ہوں, اور وہ زیدی کے جو نفرت کرتے ہوں سعودی عربیہ سے, کیونکہ 5 جنگیں لڑ چکا ہے سعودیہ پہلے, 6ٹھی جنگ اس نے اب مسلط کی ہے. اور اس جنگ کے اندر بھی آج 24-25 دن مکمل ہو گئے. 24-25 دن اس ایک طرفہ جنگ کو مکمل ہو گئے, ایک طرفہ. وہی روش ہے جیسے غزہ میں تھی. غزہ والی باتیں یاد ہے نا آپ لوگوں کو, کہ صرف اوپر سے بمباری کرتا رہا اسرائیل غزہ میں 15 لاکھ لوگوں پر. 51 دن, آخری جنگ 51 دن, 22 دن, 8 دن اور یہ 51 دن. 51 دن کی جنگ ہوتی رہی غزہ کے اوپر ایک طرفہ. وہ بیچارے اتنے مظلوم تھے کہ انہوں نے, بہرحال وہ مظلوم تھے, ان کے پاس تھا بھی نہیں لڑنے کے لیے کچھ. ہاں وہ انتظار کرتے تھے کہ زمینی کوئی آئے, ہمت اور جھورا تھے تو زمینی آؤ. یمن ایسا نہیں ہے. یمن کی لڑنے کی صلاحیت, ان کی تاریخ, ان کے پاس لڑنے والے لوگ, اور ان کے پاس شکست دینے کی صلاحیت. سعودی عربیہ کیا, جو میں بات کر رہا تھا, کیونکہ عبد الملک نے کہا کہ دعا کریں کہ کوئی اور نہ آئے. عبد الملک حوثی نے کہا ہے دعا کریں کہ آپ لوگ نہ آئیں, نہ مصر آئے, نہ پاکستان آئے, نہ ترکی آئے, کیونکہ جب یہ لوگ زمینی داخل ہوں گے نا تو ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں. ہم نے اپنی عوام کو بڑی مشکل سے روک رکھا ہے. عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ سعودی عربیہ پر برابر کا حملہ کرنا چاہیے, اور ہم کر سکتے ہیں, ہم میزائل پھینک سکتے ہیں. بھائی ان کے پاس حکومت تھی, ان کی آرمی ان کے ساتھ ہے, ابھی ان کے پاس ان کی پوری سرزمین کی ساری طاقت ان کے پاس ہے. یہ میزائل رکھتے ہیں, یہ ہوائی طاقت رکھتے ہیں, یہ ٹینک اور توپ رکھتے ہیں, یہ ہر چیز رکھتے ہیں. ملک جیسے ایک ہوتا ہے 2.5 کروڑ کا ملک, ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے لوگوں کو روکے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس سے ہمارا مقابلہ ہے وہ بہت شاطر ہے, یعنی سعودی عربیہ. وہ پروپیگنڈا یہی کر رہا ہے کہ جیسے اسلامی سرزمین کے اوپر یمن حملہ کرنے والا ہے. لگتا ہے نہ یمن عرب ہیں نہ یمن مسلمان ہیں, ان کو تو مدینہ اور مکہ گرانا لگتا ہے ایسا ہے. پروپیگنڈا دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. خبیث منافق ہمارے اینکرز, اور اس میں سب سے بڑا جو اس کا آج کل واٹس ایپ پہ چل رہا ہے, شاہ جی کیا نام تو بھول گیا, عامر لیاقت. ان کو 2-3 دن پہلے بریفنگ دی گئی ہے. ان کو بڑا حیران ہوئے, بریفنگ ملی ان کو, سعودیہ نے بلایا ان کو اور پاکستان کے سارے بغیرت مولویوں کو, اور بلا کے بریفنگ دی گئی ہے. کیا آپ کو اب پتہ چلا کتنا بڑا خطرہ ہے یمن؟ ہاں ہمیں تو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ یمن بڑا خطرناک ہے, یہ تو پورے سعودی عربیہ نہیں سارے عالم اسلام کو کھا جائے گا. اس طرح کے جملے بول رہے ہیں عامر لیاقت صاحب 1-2 دن پہلے, ابھی واٹس ایپ پہ مشہور ہوا ہوا. اتنے منحوس اور بیہودہ لوگ ہیں یہ. اگر انہوں نے جواب دینا شروع کیا, جو انشاءاللہ زیادہ دور نہیں رہا,
کیونکہ یمنیوں نے جو اپنی حقانیت ثابت کرنی تھی دنیا پہ کر دی کہ ہم نے بہت چاہا کہ کوئی بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کرے اور سعودیوں کو روک لے. سعودیوں کو روک لو. یہ ٹکر کسی ایک چھوٹے گروپ, چھوٹے ایک تنظیم, چھوٹے ایک ادارے سے نہیں ہے. یہ ٹکر پورے ملک سے, یہ ٹکر ساری عوام سے. یہ فورس ہمارے ساتھ ہے, حکومت ہمارے ساتھ ہے, حکومت ساری ان کے ساتھ ہے. صرف صدر بھاگا ہے, صرف صدر بھاگا ہے. پارلیمنٹ ساری ان کے ساتھ ہے, صرف صدر بھاگا ہے. اور وہ صدر بھی استعفیٰ دے کے بھاگا ہے. یعنی اگر قانونی اعتبار سے بھی بات کریں, وہی جو دنیا میں انہوں نے قوانین بنائے ہوئے اس اعتبار سے بھی یہ شکست کھائیں گے کہ وہ وزیر اعظم اور وہ صدر ان کے استعفیٰ دے چکے تھے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو تم مطالبات کر رہے ہو, عوام جو مطالبات کر رہی ہے, پارلیمنٹ جو مطالبات کر رہی ہے, ہم وہ پورے نہیں کر سکتے. ہم نہیں سعودی عربیہ سے مطالبہ کر سکتے کہ ہمارے تینوں صوبے ہمارے حوالے کرو. ہم مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی طاقت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دو. ہم نہیں کر سکتے مطالبہ. تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. قانونی طور پہ وہ خود استعفیٰ دے چکے تھے. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے, لیکن یہ الحمدللہ زیادہ سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تم نے استعفیٰ بھی دے دیا اور تم رہو بھی یہیں پر, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے علی عبداللہ صالح تھا, اس نے بھی استعفیٰ دیا ہوا تھا. کہا چلو تم نے بھی استعفیٰ دیا, تم رہو یہیں پر, بھاگو مت. یہ جا کے سعودیہ میں جگہ بنا رہے ہو, کوئی کہیں بھاگ رہا ہے, امریکہ بھاگ رہا ہے, بھاگنے دو, یہیں رہو. یعنی حوثیوں نے ان کو رہنے دیا تھا. یہ بھاگ کے چھپ کے یمن سے صنعاء سے عدن چلے گئے تھے, اور پھر عدن سے یہ باہر بھاگے. جب انہوں نے کہا کہ اچھا عدن, اب تم تو یعنی منافقت پہ تو آئے ہو, ہم نے تم کو کہا تھا خاموشی سے رہو, تم یہاں پر تم منافقت پہ تو آئے ہو, تم تو قبائلیوں کو پیسے دے دے کے خرید رہے ہو, قبائلیوں کو خرید رہے ہو, مذہبیوں کو خرید رہے ہو. اب تم نے کیونکہ غلط کام شروع کر دیے, اس لیے اب نہیں چھوڑیں گے تمہیں. یہ کہہ کے انہوں نے صنعاء سے عدن کی طرف حرکت شروع کی کہ یہ بھاگا اور بھاگ کے سعودیہ پہنچا. اور جا کے دو چیزیں پہلی مرتبہ ہوئی ہیں. یعنی ایسی بدعتیں جو شروع ہوئی ہیں کہ جن کا آگے خدا خیر کرے. ایک کیا, اسلامی ملک کے اوپر حملہ. یعنی اس سے پہلے ہمیں ہمیشہ عیسائیوں سے, ہمیں ہمیشہ یہودیوں سے, ہمیں ہمیشہ خطرہ جو رہا ان ممالک سے رہا, یا انہوں نے ہمیشہ مسلمان ممالک پر حملہ کیا. ایک مسلمان ملک نے مسلمان ملک پر حملہ کر دیا, یہ پہلی مرتبہ ہوا جو ہو گیا. اور دوسری بدعت کیا ہے؟ دوسری بدعت یہ ہے کہ اس ملک کا فراری صدر جو مستعفی ہو, وہ جا کے مطالبہ کرے کہ جاؤ اور میرے ملک پہ ہی حملہ کر دو. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے. یعنی اس کو کوئی ملکی مفادات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو ہم کہیں کہ اب تو وہ بغاوت ہو گئی ہے, اب تو اس کا سر ہی چاہیے. حوثیوں نے کہا ہے کہ اب تو اس کو ٹانگنا ہی ہے, اس کی دعا کرو کہ ہمارے ہاتھ نہ لگے. اگر ہمارے ہاتھ لگ گیا ہادی منصور ہادی, تو اب اس کو ٹانگا ہی جائے گا, کیونکہ یہ تو ملک کی بغاوت کہلائے گی نا بھائی. ملک کی لحاظ سے بغاوت ہو گئی, باہر سے جائے کہہ رہے ہو ہمارے ملک پہ حملہ کر دو. یہ کیا ہوا کہ یہ دو بدعتیں شروع ہوئی ہیں عالم اسلام میں, خدا خیر کرے. تیسری بدعت جو بہت خطرناک ہے اگر کہیں شروع ہو گئی, وہ یہی ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک کے اوپر چڑھائی کے لیے اپنی مسلمان فوجیں بھیجیں, سب لوگ سعودی عربیہ کے مطالبے کو مانتے ہوئے, جو انشاءاللہ ابھی تک تو معجزہ ہوا ہے پاکستان کے اندر. ہمیں جو پاکستان سے خطرہ تھا, رہتا ہے, ہمیشہ جذباتی لوگ ہیں, پہلے کرتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستان پورا, شیعہ ہو چاہے سنی ہو, وہابی ہو, کوئی بھی ہو, ہم پہلے کر جاتے ہیں جذبات میں, اس کے بعد سوچتے ہیں کہ بھائی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, غلط ہوا یا صحیح ہوا. لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس دفعہ سعودی عربیہ نے ہم سے کہا کہ چاہیے آپ کی فوج, اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ بھیجیں یا نہ بھیجیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی پاکستان جس طرح کا ملک انہوں نے بنا رکھا تھا غلام, اس میں اس طرح کی فکر, اس طرح کا سوچنا, یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو الحمدللہ آپ کے سامنے ہوا. اور خدا کرے گا بھائی کہ انہوں نے بہت خاموشی سے اب اینکرز کو خریدنا ہو, پھر ٹیلی ویژن پہ آ گئے ہیں, وہ میڈیا کو خریدنا شروع کر دیا ہے, وہ آہستہ آہستہ ان کی سمجھ میں آ گیا. یعنی یہ پلان پاکستان نے بنا کے دیا ہے کہ بھائی آپ کو ایسے نہیں خالی حکومت راضی ہو جائے, ضروری نہیں ہے, ایک عوامی پریشر بہت ضروری ہے تاکہ حکومت جو ہے نا وہ آرمی پہ پریشر ڈالے کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے. اور آرمی پریشر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اینکرز خریدے جائیں, اور وہ اس مرحلے میں داخل ہو گئے کہ وہ اینکرز کو خرید رہے ہیں آہستہ آہستہ, میڈیا کو خرید رہے ہیں آہستہ آہستہ, عوام کی اب رائے تبدیل کریں گے اس پاکستان کے اندر. اور اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ اس قدر بےہودہ ہے سعودی عربیہ کہ وہ خود بھی مدینہ مکے پہ کوئی نہ کوئی میزائل پھینک سکتا ہے. یعنی ہمیں یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ وہ خود بھی کوئی میزائل پھینک دے گا, کہے گا دیکھا یمنیوں نے پھینک دیا مدینے میں, یمنیوں نے, کیونکہ ان کو کیا ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, ان کا کوئی دین نہیں ہے. جو بھی حسن نصراللہ نے باتیں کھولی اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ بھائی سب سے زیادہ نقصان اگر مقدس مقامات کو آج تک سعودی عربیہ میں ہوا ہے تو وہ خود انہوں نے کیا ہے, خود انہوں نے گرائے. اور ایک لسٹ دی ہے سید حسن نصر اللہ نے, نہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کو چھوڑا, نہ رسول اللہ کی کسی مخصوص جگہ کو چھوڑا, نہ بعد میں جنگوں کی کوئی علامات کو چھوڑا, نہ بعد میں صحابیوں کی کوئی مقدس جگہوں کو چھوڑا, اور نہ امہات المؤمنین جن کو کہا جاتا ہے ان کی کسی جگہ کو چھوڑا. انہوں نے نہ قبرستان چھوڑے, نہ گھر چھوڑے, نہ مسجدیں چھوڑی, نہ بیٹھکیں چھوڑی, کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے.
اصل میں تو پامال کر چکے ہیں. دیکھیں اس خانہ کعبہ کو بیچارہ جو چھوٹا سا مظلوم سا بیچ میں رہ گیا اور چاروں طرف اتنے بڑے بڑے ہوٹل بنا دیے گئے, پاپا پامال تو ہو گیا, یہ خانہ کعبہ تو پامال کر دیا تم نے, بچا کیا اس خانہ کعبہ کا؟ کوئی بھی آدمی صحت مند واپس نہیں آتا. اس حج کے اوپر جانے والا کوئی بھی حاجی واپس آتا ہے تو صحت مند نہیں ہوتا, وہ کھانس رہا ہوتا ہے, وہ کئی کئی مہینے کی کھانسی لے کر آتا ہے. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ جو بڑی بلڈنگز بنائی ہیں بابا, ایک زمین کے نیچے پانی کا ایک خاص خدا نے خود ایک سوچ سمجھ کے ہر زمین کے نیچے ایک پانی کی ایک مقدار رکھی ہے, اور ایک فلٹر کا سسٹم خود اللہ نے نیچے رکھا ہے. کہا کہ ان بڑے ہوٹلز نے فلٹر کے سسٹم کو ختم کر دیا ہے, پانی نیچے سارا کا سارا خراب ہو چکا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ گندا پانی جو ہوٹلوں کا یہ سارا زمین کے نیچے جا رہا ہے, اور زمین کا پانی یہ مخلوط ہو چکا ہے. اب آپ جتنا فلٹر کرتے رہیں اس سے گندگی ختم نہیں کر سکتے. اب آپ ہاتھ بھی اسی دھوتے ہیں, آپ نہاتے بھی اسی سے, منہ بھی اسی سے دھوتے ہیں, آپ نے پانی دھو کے بھی وہی برتن دھل رہے ہیں, اسی سے آپ نے کھانا ہے, پھل بھی آپ اسی سے دھو رہے ہیں, تو بابا مریض تو آپ کو ہونا ہی ہونا ہے. یعنی اس ایک مکے کی کس چیز کو چھوڑا انہوں نے؟ ہر چیز کو پامال کر چکے ہیں. مدینے کی کس مقدس مقام کو چھوڑا انہوں نے؟ یہ جب 100 سال پہلے گرانا شروع کیا تھا انہوں نے سارے مقدس مقامات کو, یہ رسول اللہ کے حرم تک پہنچ گئے تھے. رسول اللہ کے حرم کی پہلی دیوار بلڈوز کر چکے تھے یہ, اور یہ ایسا ایسا زری کی طرف جا رہے تھے کہ وہ مصر کو, وہ ترکی کو, وہ پاکستان کو جوش چڑھا. اور پاکستان زبان تھا نہیں برِ صغیر میں, یہ ان چاروں پانچوں نے ایک دم مل کے شور اٹھایا عالم اسلام میں کہ بھائی یہ دیکھو کہاں جا رہے ہیں, سعودی عربین جا رہے ہیں گرانے کے لیے رسول اللہ کا روزہ. ایک شور اٹھا تو وہ بچا, جس میں آپ نے جنت البقیع سنا کہ جنت البقیع تو گرا دیا انہوں نے, یعنی مقدس سارے مقامات گرا دیے جا کے یہ گرا. اور ابھی فتویٰ دیا ہے, آپ کو معلوم ہے ابھی چند مہینے کے اندر اندر فتویٰ آیا ہے ایک بار پھر کہ اس کو گرانا ہے, رسول اللہ کے روزے کو. یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, اس کو نہیں رکھ سکتے. یعنی وہ اس کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں, اسی ملک سے فتوے آتے ہیں. یہ غلیظ لوگ ابھی نعرے لگا رہے ہیں کہ یمن جو ہے وہ مدینہ گرا دے گا, یمن جو ہے وہ مکہ گرا دے گا. کچھ نہیں ہونے والا. مسلمان ہیں وہ لوگ, دیندار ہیں وہ لوگ, ان سے زیادہ دیندار, ان سے زیادہ مذہبی, ان سے زیادہ عرب پرست ہیں, ان سے زیادہ اسلام پرست ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ تینوں باتیں ختم ہو گئی ہماری, یعنی ہم نے ماضی بھی تقریباً, تاریخ بھی ختم ہو گئی انشاءاللہ, حال بھی اس کا, اور مستقبل. یمن ہمارے اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے, ہمیشہ رہا ہے. کیوں رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے احادیث میں بات سنی تھی کہ یمن انشاءاللہ وہ بڑا لشکر وہاں سے آنا ہے کہ جو امام کی نصرت کرے گا, اور امام کی نصرت کا لشکر جس وقت بھی تیار ہو گیا امام ظہور کریں گے. یہ بات آپ نے ساری تقریباً احادیث میں سنی ہوئی ہیں. اس لیے اب ہمیں زیادہ پریشانی ہے کہ یمن آیا واقعی اسی طرف بڑھ رہا ہے یا واقعی وہی تبدیلیاں آنے والی ہیں. یعنی ہم کیا عصر ظہور انشاءاللہ, ویسے تو ہم ہر لمحہ عصر ظہور سے نزدیک ہو رہے ہیں, لیکن کیا ابھی ہم بہت تیزی سے نزدیک ہو رہے ہیں؟ یمن واقعی اپنی حقیقی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے؟ تو میں کہوں گا بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی ایسا ہو رہا ہے. یہ دنیا کے اندر جتنی بیداری اس وقت ہے, 35-40 سال پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شیعوں کے پاس اتنی بڑی طاقت ہوگی. آپ کو چھوڑیں, میں عراق کے لیے کہتا ہوں کہ عراق کے لوگوں کو خود یہ احساس, عراق کے لوگوں کو صدام کے زمانے میں خود یہ احساس نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی پاور ہیں. عراق کے لوگ, انہیں خود یہ احساس نہیں تھا کہ ملک کا 65% ہیں, 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا ملک, اور اس کا 65% مومن ہو, شیعہ اثنا عشری. یہ خود ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. کیا مطلب؟ صدام نے اس طرح سے دبا رکھا تھا ان لوگوں کو, اتنا ظلم کرتا تھا, اتنا بندہ مارتا تھا وہ, کہ خود ان کے درمیان یہ بات تقریباً یہ بھول گئے تھے کہ ہماری تعداد اتنی ہے. حوزہ علمیہ کو بھی بات پتہ نہیں تھی, علماء کو یہ بات پتہ نہیں تھی, مجتہدین اور فقہ فقیہ بزرگ شخصیات کو یہ بات, مراجع کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ ہماری اتنی بڑی پاور ہے. جب صدام ختم ہوا 2003 میں اور الیکشن کی باتیں شروع ہوئیں, اور سارے شیعوں نے مل کر جو ہے وہ مختلف پارٹیز بنائیں, اور جب بڑی بڑی پارٹیوں نے الیکشن جیتا, اور پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ بھائی تشیع تو 65% ہے اس ملک کے اندر, ساری سیٹیں, آدھی سے زیادہ سیٹیں تشیع لے گئی. پھر احساس ہوا ہے استعمار کو بھی اور شیعوں کو بھی کہ ہم اتنی بڑی طاقت ہیں, ہم اتنی بڑی طاقت ہیں عراق کی, ہم اتنی بڑی طاقت تھے ایران کی. پتہ ہی نہیں تھا, خمینی بت شکن نے ہماری آنکھیں کھولی کہ بھائی اتنی بڑی طاقت ہو, کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ نہ صرف شاہ کو نکال سکتے ہو تم, امریکہ کو اپنے ملک سے نکال سکتے ہو. ہم تو سوچ رہے تھے ابھی بادشاہت کو کیسے ختم کریں گے آغا, شہنشاہیت, وہ بھی 2500 سال پرانی شہنشاہیت کیسے ختم کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی ختم کریں گے, کیوں نہیں ختم کریں گے. ختم کی, امریکہ کو ملک سے باہر نکال دیا, اپنے ملک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ ایران سے شروع ہوا, عراق پہنچا, الحمدللہ لبنان پہنچا. لبنان کے اندر ٹھیک ہے ہماری شیعہ حکومت نہیں بنتی, لیکن ہماری مرضی کے بغیر حکومت بھی نہیں بنتی. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ہی نہیں پتا کہ اگر ہم نہ چاہیں تو حکومت بھی نہیں بنتی. بھائی کے 45% ہیں, لیکن پاور کے اعتبار سے 100% ہیں اس ملک کا. کوئی طاقت ہے اس مقابلے میں؟ یعنی پاکستان حزب اللہ کے مقابلے میں لبنان میں کوئی اور طاقت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں تھا. فلسطینیوں کو دیکھیں آپ, اہل سنت دنیا ہے لیکن شیعہ فکر کا ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ قیام کرنا, یہ لڑنا ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی.
جس فکر کے ساتھ پوری دنیا میں عالم اسلام کے اندر اس وقت مسلمان بیچارے مزے لوٹ رہے تھے، ان کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اس طرح سے کوئی قیام بھی کرے گا، فلسطین قیام کر جائے گا۔ مسلط تھا بھائی اسرائیل کو طاقت بنایا گیا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ سارے اسلامی دنیا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ طے شدہ موضوع تھا، یہ ہونا تھا، گریٹر اسرائیل رہے گا بس اس پورے خطے میں، گریٹر اسرائیل۔ بقیہ کا سب چھوٹے 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 چھوٹے، پاکستان کا 3-4 ملک، پاکستان 3-4 ملک، ترکی 3-4 ملک جو بڑے علاقے ہیں، مصر 3-4 ملک، عراق 3-4 ملک۔ یہ طے شدہ موضوع تھا۔ یہ نقشے سرچ کریں جو امریکہ نے پلان کیا تھا، استعمار نے پلان کیا تھا، اس کو آپ سرچ کریں، اس میں تھیسس آپ کو مل جائیں گے کہ جو ڈویژن کرنی ہے اور اسلامی دنیا کی وہ کس طرح کی ہونی ہے، تو پتہ چلے گا پاکستان 4-5 حصوں میں، ایران 4-5 حصوں میں، ترکی 4-5 حصوں میں، عراق 4-5 حصوں میں، افغانستان 4-5 حصوں میں۔ بابا یہ اسلامی ملک جو ابھی 57 کہلاتے ہیں، کم سے کم 157 ہو جانی تھی یہ تعداد۔ کب؟ 2000 کے اندر 2000 انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ 2000 کے اندر یہ عالم اسلام کم سے کم 157 ممالک میں، 150 ممالک میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ خمینی نے شروع کیا، انہوں نے کہا کہ ایسی قوم کی تہذیب تم کیا کرو گے، تم کرو گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہاؤ ہمت ہے، جرأت ہے تو آؤ ایران کے اندر، یہاں سے سٹارٹ لیا۔ ایران کے بعد خود مختاری لبنان پہنچی، خود مختاری فلسطین پہنچی، خود مختاری عراق پہنچی، شام پہنچی۔ شام بھائی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، جنہوں نے شام دیکھا ہے ان کو معلوم ہے شام کی کیا طاقت تھی کہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہو، اور آج پوری دنیا کے مقابلے میں شام کھڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ اب یہی بیداری یمن پہنچی ہے۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مقابلہ نہیں کر سکے، آپ فلسطین کو نہیں دبا سکے، آپ شام کو نہیں ختم کر سکے، جو بہت چھوٹے نمونے ہیں، چھوٹی مثالیں ہیں، آپ یمن کو ختم کریں گے۔ یمن قبرستان بنے گا، اسی سعودی عربیہ کا قبرستان بنے گا۔ 7 شہزادے مارے جا چکے ہیں، آج کی خبر، 7 شہزادے مارے جا چکے ہیں، حالت خراب ہوئی ہوئی ہے۔ ان کا پورا وفد پہنچا ہے کل یہاں پر، بھاری 10 رکنی وفد پہنچا ہے پاکستان، سعودیوں کا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کر کے، بھائی ہمارا 7واں آدمی مارا گیا، یعنی تمہارا 7واں آدمی مارا گیا تو تمہیں بڑی پریشانی ہے، اور تم چاہتے ہو دنیا کے ساری اسلامی فوجیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو جھونک دیں، جتنے مارے جائیں مارے جائیں۔ 40 مصری مارے جا چکے ہیں، 40 مصری آ رہے تھے زمین، فوج یعنی آئی تو شپ کے ذریعے سے تھی، اتر کے ساحل کے ذریعے سے داخل ہو رہے تھے اندر، 40 کے 40 جنازے گئے مصر۔ یمنیوں میں یہ صلاحیت ہے کہ پوری دنیا کا مقابلہ کریں گے بھائی، پوری دنیا کا، مذاق نہیں کر رہا میں آپ سے، یہ چھاپا مار لڑنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس پانی ہے، ان کے پاس خشکی ہے، ان کے پاس پہاڑ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ پورے دنیا سے اکیلے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، انہیں جھکایا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ ابھی تک خاموش ہیں تو مصلحت اسلام کی وجہ سے خاموش ہیں، وہ کہتے ہیں بابا ثالثی کروا دو، اگر ہم نے سٹینڈ لیا تو پھر یہ جنگ شروع تو یہاں سے ہوگی، بنے گی عالمی جنگ، ختم نہیں کر سکے کوئی اس کو اگر ہم نے شروع کر دیا، اور ابھی تک 24واں دن ہے، 25واں دن ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں۔ خدا انشاءاللہ ان عربی بے وقوف حکمرانوں کو عقل دے اور یہ سمجھیں کہ یہ سارا عالم اسلام کے جتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں، جتنے حصے ہو رہے ہیں، جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنے قتل عام ہو رہا ہے، اس کا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہو رہا ہے، فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا۔ آقا یہ بات آخری ہے لیکن اس کو یاد رکھنے کی بات ہے بھائی، کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے بڑی طاقت گنواتا ہوں، تشریح ہوگی، لیکن میں ساتھ ساتھ آخری میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کہیں خوش مت ہو جائے گا کہ ہماری تعداد بڑھ رہی ہے تو ہم دوسرے فرقوں پر غالب آنے کے لیے بڑھ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے۔ ہم اگر طاقت پکڑ لیں اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام اور سرزمین اسلام کا اصل حق ہے وہ واپس لیا جائے۔ ہم جتنا فائدہ تشیعوں کو، اس سے کہیں زیادہ فائدہ عالم اسلام کے دوسرے فرقوں کو ہوگا، جہاں پر بھی، یعنی حزب اللہ نے اگر لبنان میں اتنی بڑی طاقت بن کے اسرائیل کو شکست دی ہے تو کیا خالی حزب اللہ کو فائدہ ہوا ہے؟ وہاں کے عیسائیوں کو فائدہ ہوا ہے، وہاں کے سنیوں کو فائدہ ہوا ہے، وہاں کے وہابیوں کو فائدہ ہوا ہے۔ تو ہماری بھی نگاہ یہی ہے، ہماری نگاہ بھی یہی ہے کہ یہ جو کچھ قتل عام ہو رہا ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہو رہا ہے۔ ان عقل خبیث عرب حکمرانوں کو عقل پکڑنی چاہیے، مسلمانوں کو قتل عام کا کوئی فائدہ ہمیں آپس میں خود نہیں ہو رہا، کسی فرقے کو نہیں ہو رہا، ہم ہی کمزور ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری کمزوری جو ہے یہ سوائے اسرائیل کے فائدے کو کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے انشاءاللہ اسے اس طرح سے آپ کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی اسلام کے لیے اور عالم اسلام کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ان کو عقل دے خدا، اور یہ اس طرح کی جنگوں میں پاکستان عوام کو، مسلمان قوموں کو ملوث نہ کریں۔ بہت شکریہ، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز۔
جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com